کہ وہی جب نازل ہوتی ہے آپ پر تو کیا کیفیت آپ پر طاری ہوتی ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہی آپ پر کس طرح سے نازل ہوتی ہے. یعنی بالکل گھنٹی کی طرح آواز ہوتی ہے. جس طریقے سے لوہے پر لوہا مارا جاتا ہے تو جو ٹن ٹن کی آواز ہوتی ہے اس طرح ہوتا تھا، وہ سخت ہوتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب صحابہ کرام سے بیان فرماتے تھے اور وحی کو پڑھ کر کے سناتے تھے کہ وہ کیا اور کی شکل یہ بھی ہوتی تھی کہ خواب کے اندر آپ کو کچھ بتا دیا جاتا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب صحابہ کرام سے بیان فرماتے تھے اور وحی کو پڑھ کر کے سناتے تھے کہ وہ کیا کچھ نازل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيقسم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيختم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا فقال عليه الصلاة والسلام. حدیث ساتھیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے. یہ حدیث صحیح بخاری کتاب و غنی سے بھی گئی ہے. اس میں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہی جب نازل ہوتی ہے آپ پر تو کیا کیفیت آپ پر طاری ہوتی ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہی آپ پر کس طرح سے نازل ہوتی ہے. جو راز ہے اس راز کو وہ آپ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. اس حدیث کے راوی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ. عروہ بن زبیر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن زبیر کے بیٹے ہیں. وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں کہ آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ نے فرمایا احیاناً یأتینی، کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ آتی ہے میرے پاس. یعنی وہی جب میرے پاس آتی ہے تو کبھی اس طرح سے آتی ہے مثل سلسلۃ الجرس، یعنی بالکل گھنٹی کی طرح آواز ہوتی ہے. جس طریقے سے لوہے پر لوہا مارا جاتا ہے تو جو ٹن ٹن کی آواز ہوتی ہے اس طرح کی آواز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں سے کلام کرتا ہے، جب فرشتوں کو کوئی آرڈر دیتا ہے، کوئی حکم دیتا ہے تو اس طرح کی آواز ہوتی ہے جس طریقے سے پختہ پتھر ہوتا ہے اور اس پر کوئی زنجیر ماری جائے تو جو آواز ہوتی ہے. حالانکہ یہ جو ایک مثال کے طور پر سمجھایا گیا ہے، ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس طرح کی آواز ہوتی ہے. وہ فرشتے ہی سمجھ سکتے ہیں یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے. تو یہ انبیاء جان سکتے ہیں اس کیفیت کو، کس انداز کی آواز ہوتی ہے. فرشتے جان سکتے ہیں. عام انسان ہم لوگ تو یہی سمجھ سکتے ہیں جو مثال دے کر سمجھایا گیا ہے، بس وہ قریب تر بات کر دی گئی ہے جو ہمیں سمجھائی گئی ہے. آپ نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا وَهُوَ أَشُدُّ،
کہ یہ جو کیفیت ہوتی ہے گھنٹی والی، تو یہ بہت ہی زیادہ شدید ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے، لیکن اس سختی کے باوجود آپ نے فرمایا علیہ بیقسم عنی، یعنی جب اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، جو گھنٹی کی آواز میں کہیں نازل ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ سلسلہ جب ختم ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وقد وعیت عنہ، جو کچھ اس میں کہا گیا ہوتا ہے، جو کچھ نازل ہو رہا ہوتا ہے، وہ ساری چیز مجھ کو محفوظ ہو جاتی ہے، وہ ساری چیز میں یاد کر لیتا ہوں جو کچھ اس میں بتائی جاتی ہے، وہ حفظتہ، یعنی کہ جو کچھ بھی اس میں بیان کیا گیا ہوتا ہے، جو کچھ نازل ہوتا ہے، تو سارے الفاظ میں ویسے کے ویسے ہی یاد کر لیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو وہ چاہے بہت شدید سلسلہ ہوتا تھا، بہت سخت ہوتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب صحابہ کرام تھے بیان فرماتے تھے اور وحی کو پڑھ کر کے سناتے تھے کہ وہ کیا کچھ نازل ہوا ہے وحی میں، تو آپ کو فرمایا گیا ورتل القرآن ترتیلا، آپ بالکل اس طرح سے کلام کرتے تھے کہ آپ کا ایک ایک لفظ، جو بھی آپ جملہ استعمال کرتے تھے، اس کا ایک ایک لفظ صحابہ کرام سمجھ سکتے تھے۔ تو ٹھہر کر کے بولنا اور صاف ستھرا بولنا، جس سے سامنے کو بات سمجھ میں آ جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو لوگ سراٹے میں گفتگو کرتے ہیں، بہت تیز گفتگو کرنے کو حسن سمجھتے ہیں گفتگو کا، وہ اس سے نصیحت حاصل کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ کی سنت کیا تھی، آپ کس انداز میں گفتگو کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا وَأَحْيَانًا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا، کہ کبھی کبھی جو فرشتہ ہوتا ہے وہ انسانی شکل اختیار کرتا ہے، اور جب انسانی شکل اختیار کرتے تھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وحی جب لاتے تھے، تو ایک مشہور صحابی نے دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں آتے تھے، یعنی جبرائیل امین علیہ السلام کی جو شکل ہوتی تھی انسانی شکل میں جب آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ کی شکل اس طرح کی ہوتی تھی جس طرح سے دہیہ کلبی جو صحابی رسول ہیں ان کی جو شکل ہوتی تھی، ان کے ہم شکل آپ ہو کر کے آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو کہاں پہ کس طرح سے آتے وہی کلمونی، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں فقاقی، یعنی وہ سلسلہ جب ختم ہو جاتا ہے تو جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں تو میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں، میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ یعنی ایک گھنٹی کی جو شکل میں آپ پر وحی کا نزول ہوا، اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ جو کچھ اس میں کہا گیا ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے، میں اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہوں، میں اپنے اندر ریزرو کر لیتا ہوں اس چیز کو۔ اور دوسرے یہ کہ یہ فرشتے کی شکل میں، فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ جو کچھ بھی کہتا ہے اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ کر لیتے ہیں اور اس کو یاد کر لیتے ہیں اور اس کو بعد میں بیان کرتے ہیں۔ اب آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قال عائشہ رضی اللہ عنہا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَقْسِمُ عَنْهُ، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبکہ سخت سردی کا دن ہوتا تھا، سرد موسم ہوتا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے پیشانی سے پانی کے قطرے اس طرح ٹپکتے تھے، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، کہا کہ جس طریقے سے رگ انسان کی جب پھٹ جاتی ہے تو اس میں سے خون جس طریقے سے بہنے لگتا ہے، تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا سخت سردی کے موسم میں۔ اور کیا نہ ہو کہ یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ بہت ہی بھاری کلام ہے، ان ھذا تنزل علیہ کا قول ثقیل، ایک بھاری کلام ہم آپ کے اوپر نازل کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اس کو بھاری کہا، اور یہ وہ امانت ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو زمین و آسمان پر پیش کیا، لیکن ان سب نے اس کو اٹھانے سے منع کر دیا، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس کلام کو پہاڑوں پر نازل فرما دیتے تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے خشیت سے پہاڑ پھٹ جاتے، شک ہو جاتے پہاڑ۔ تو یہ وہ کلام ہے
جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے متحمل ہو رہے ہیں، تو اس کو قبول کر رہا ہے، اس صحیح کو آپ لے رہے ہیں اس کو، تو آپ پر یہ شریف کیفیت تعریف ہوتی ہے۔ اور صحابہ کرام نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی اور آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو اونٹنی ڈوب جاتا تھی۔ یہ تین شکلیں اس میں بتائی گئی اس وحی اس حدیث کے اندر کہ کبھی تو گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور وہ آپ سے کلام کرتا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ سب سردی کے موسم میں جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو ہم جو کیفیت محسوس کرتے تھے وہ کیفیت انہوں نے بیان کی کہ آپ تو پیشانی سے پسینہ اس طرح بہنے لگتا ہے جیسے رگ جو کٹ جاتی ہے اس سے جو ہے خون بہنے لگتا ہے، تو اس سے بہنے لگتا ہے، اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ دوسری احادیث ہمیں بتاتی ہیں، دوسری احادیث میں یہ چیز آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی اللہ تعالیٰ پردے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، جیسا کہ جب آپ معراج کی تشریف لے گئے ہیں تو پردے میں سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی ہے، اور وہ بھی وحی کی ایک شکل رہی ہے۔ اور یہ وحی کی شکل یہ بھی ہوتی تھی کہ خواب کیا تک آپ کو کچھ بتا دیا جاتا تھا اور وہ وحی ہوتی تھی اور آپ اس کو یاد کر لیتے تھے اور آپ اس کو بیان کرتے تھے۔ تو یہ وحی کی مختلف شکلیں ہمیں احادیث کی روشنی میں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وحی کی شکل میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بندوں تک بھیجا ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے سمجھیں اور اس کا ادب اور احترام بھی محفوظ رکھیں اور اس کے احکامات پر ہم عمل کرنے والے ہوں، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام اور ایک اپنی سنت، ایک اپنا طریقہ۔ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تب تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو محسوس فرمائے، واقعہ